بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز مہمانان کرام اور چمن سر سید کے مہکتے دمکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، آج کی اس خوشی و مسرت کے موقع پر میں سب سے پہلے محسن قوم و ملت عارف جنگ سر سید علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی کامیاب 100 سالہ سفر کی تکمیل کے موقع پر میں آپ تمام علی برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، سر سید علیہ الرحمہ 19ویں صدی میں مسلم نشأت ثانیہ کے علمبردار تھے۔ 1857 کا سر سید پر سب سے گہرا اثر پڑا، اور ہو بھی کیوں نہ، جبکہ ایک وہ قوم جس نے ماضی میں اپنی عظمت و سطوت کے پرچم لہرائے تھے، لال قلعہ، جامع مسجد اور قطب مینار کی بلندیاں جن کی عظمت و سطوت کا اعلان کر رہی تھی، آج وہ قوم بے سر و سامان تھی۔ ایسی سنگین صورتحال کو سر سید علیہ الرحمہ نے بھانپ لیا، اور اس کا حل انہیں یہ سمجھ آیا کہ جب تک مسلمان ماڈرن ایجوکیشن سے دوری بنائے رکھیں گے، تب تک وہ اپنی اصل کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں کو تعلیمی پستی سے نکالنے کے لیے اگر ایک طرف محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی، تو دوسری طرف ایک عمدہ نظام تعلیم دیا اور کہا ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، بائیں ہاتھ میں نیچرل سائنسز ہوں گے، اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تاج ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سر سید علیہ الرحمہ نے سائنٹیفک سوسائٹی اور تہذیب الاخلاق کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمان وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جدید علوم کی طرف گامزن ہو اور سائنسی میدان میں اپنا کھویا ہوا تشخص و وقار دوبارہ بحال کر سکے۔ مولوی عبدالحق نے بجا فرمایا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سر سید نے کالج بنایا، کالج نہیں، اس نے قوم بنائی، قومیت کا تصور پیدا کیا، مردہ دلوں میں روح پھونکی، زندگی کے ہر شعبے کو بنایا اور سنوارا، تعلیم، علم و ادب، زبان، سیاست، صحافت، مذہب، سب کو جدید نظریے سے دیکھا، وقت کے تقاضے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، عوام باطلہ اور خیالات فاسدہ کا قلعہ کما کیا۔ جو تاکہ حرم میں روشن ہے، وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے، اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوئے حیات ابلتی ہے۔ معزز حاضرین، سر سید علیہ الرحمہ ہزاروں میں ایک تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کے عمیق فکر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد کے لیے ملک بھر کا سفر کیا، لوگوں سے فنڈ اور چندے تک مانگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جب کبھی کوئی دوست یا رشتہ دار ان کی دعوت کرتا تو آپ ان سے یہ درخواست کر دیتے کہ یہ پیسے مجھے کیش میں کالج کے لیے دے دیجئے۔ یہ ہے وہ قربانی کی اعلیٰ مثال جو سر سید علیہ الرحمہ نے پیش کی، پھونک کر آشیانے کو، روشنی بخش دی زمانے کو۔ معزز حاضرین، سر سید علیہ الرحمہ اتحاد کے علمبردار تھے۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کی پرزور وکالت کی۔ وہ کہتے ہیں، ہندو مسلم ایک خوبصورت دلہن ہندوستان کی دو آنکھیں ہیں، ان میں سے ایک کی بھی کمی دلہن کی خوبصورتی کو مسخ کر دے گی۔ گرداسپور پنجاب میں ایک لیکچر کے دوران سر سید علیہ الرحمہ نے کہا، او ہندو و مسلمانوں، کیا تمہارا اس ملک کے علاوہ کسی اور ملک سے رشتہ ہے؟ کیا تم یہاں کی سرزمین پر نہیں رہتے ہو؟ کیا تم یہاں کی مٹی میں دفن نہیں کیے جاتے ہو؟ کیا تمہاری لاشیں یہاں کے شمشان گھاٹوں پر نہیں جلائے جاتے ہیں؟ ہندو مسلم صرف ایک مذہبی لفظ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس ملک میں رہنے والے تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک قوم ہیں۔ زندہ رہنا ہے تو پھر خود کو مٹانا سیکھو، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے۔ معزز سامعین کرام، یہ تمام علی برادری کے لیے بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بطور یونیورسٹی اپنے 100 سال مکمل کر لیے ہیں۔ یہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں ہے بلکہ سر سید کا خون جگر ہے، علی برادری کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ ان 100 سالوں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہزاروں بچوں کے فیوچر کو تراشا اور سنوارا ہے۔ اسی وجہ سے ملک کے موجودہ وزیر اعظم اس کی تعریف میں یہ کہتے ہوئے نہیں رکتے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مجھے منی انڈیا لگتا ہے۔ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ اور اخیر میں یہ بات کہنا مناسب ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، آج بھی ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اور کل بھی یہ ثابت کر کے دکھائیں گے، جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا۔ یہ ابر ہمیشہ برسا ہے، یہ ابر ہمیشہ برسے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔